مولا بہشت میں جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو پاک پیغمبر کو دیکھ کر حضور کی تصدیق کرے۔ یہ علمی باتیں بھی مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو، اہل بیت کا لفظی معنی گھر والے، مولوی کے اہل بیت مولوی کے گھر والے، پیر کے اہل بیت پیر کے گھر والے، امیر کے اہل بیت امیر کے گھر والے، وزیر کے اہل بیت وزیر کے گھر والے، صدر کے اہل بیت صدر کے گھر والے، گورنر کے اہل بیت گورنر کے گھر والے، نبی کے اہل بیت نبی کے گھر والے۔ یہ نبی کی جماعت کا نام نہیں، حضور کی جماعت کا نام ہے صحابہ۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو پاک پیغمبر کو دیکھ کر نبی کی تصدیق کرے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ سیدہ خدیجہ ام المومنین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضور کی صحابیہ تھی۔ سیدہ عائشہ پاک پیغمبر کی صحابیہ تھیں۔ حضور کی بیٹیاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ پاک پیغمبر کی صحابیات تھیں۔ صدیق اکبر پاک پیغمبر کے صحابی تھے۔ فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی حیدر کرار، یہ پاک پیغمبر کے صحابی تھے۔ حضرت حسن حضرت حسین پاک پیغمبر کے صغار صحابہ میں سے تھے۔ یہ وضاحت اس لیے میں نے کر دی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ کیا اہل بیت کی پیروی میں ہماری نجات نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت علی کے پیچھے جائیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، تو حضرت علی مہاجرین کی صف اول میں موجود ہیں۔ یہ پاک پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت علی کی محبت ہمارا دین ہے، حضرت علی کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہم سنی ہیں۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے صدیق فاروق غنی کو، وہ خارجی ہیں۔ جو صحابی علی کو نہیں مانتے وہ بھی خارجی ہیں، رافضی ہیں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ باقی عزیز نے اعلان کر دیا، کسی نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ اختتام کے بعد بڑی خوشی سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر ہم کو کوئی آدمی بات سمجھانا چاہے وہ بھی سمجھا سکتا ہے۔ جو باتیں میں جانتا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر مزید برآں کوئی بات رہ جائے، آپ اگر سمجھانا چاہیں تو تقریر کے بعد مجھے سمجھائیں، میں سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے سچے پکے غلام بن جائیں۔ ملک میں فرقے بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، گروہ بھی ہیں۔ ہر جماعت دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کی بڑی عدالت میں کام